تیسرا استدلال قرآن کریم سے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، سورہ البقرہ کی آیت نمبر 243 ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وہم الوف حذر الموت، اے میرے محبوب کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ جب لوگ نکلے اپنے گھروں سے، وہ ہزاروں تھے۔ حزقیل علیہ السلام کی قوم کا واقعہ بیان ہو رہا ہے کہ ہزاروں سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے قبل ایک بستی میں طاعون پھیل گیا، اور وہاں کے کچھ لوگ تھے، وہ لوگ بستی سے بھاگ گئے۔ پہلے طاعون آیا، بعد میں انہوں نے کہا اب جب طاعون آئے گا ہم چلے جائیں گے۔ وہ امیر لوگ سارے گاؤں چھوڑ کے بھاگ گئے، غریب مر گئے۔ وہ امیروں نے جا کر جس جگہ پناہ لی، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا، فرشتہ گیا، اس نے وہاں چیخ ماری، جا کے سارے مر گئے۔ حزقیل علیہ السلام اللہ کے نبی کئی دیر بعد ادھر سے گزرے، ڈھانچے پڑے تھے ہڈیوں کے، تو انہوں نے دعا کی اللہ ان کو زندہ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی دعا کی برکت سے انہیں زندہ کر دیا۔ اب اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الم ترا، یہ میرے محبوب کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ اچھا یہ جملہ کس کو کہا جاتا ہے؟ مثال کے طور پہ میں ہوں، میرے ساتھ ایک دوست ہے، ہم جا رہے ہیں، راستے میں کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، 6 ماہ سال بعد 2 ماہ بعد ذکر ہو، تو میں اس کو کہوں گا اور یار تم نے دیکھا نہیں تھا وہ کتنا زبردست ایکسیڈنٹ ہوا تو وہاں کتنا نقصان ہو گیا؟ وہ کہے گا ہاں بالکل ایسے ہوا تھا ویسے ہوا تھا۔ اب یہ جو کہنا کیا تم نے دیکھا نہیں ہے، اس کو علماء کی اصطلاح میں حمزہ استفہام انکاری کہتے ہیں۔ جو الف ہے حمزہ ہے، یہ استفہام انکاری کا ہے۔ سادہ انداز میں یہ میں اس طرح سمجھاؤں کہ یہ اس کو کہا جاتا ہے جس نے وہ کام آنکھوں سے دیکھا ہو اور اس کام کے وقوع پذیر ہوتے وقت بندہ ادھر موجود ہو۔ اب اللہ اپنے محبوب کو یہ فرماتا ہے الم ترا، میرے محبوب کیا آپ نے دیکھا نہیں ہے؟ اور تمام مفسرین کرام نے جہاں یہ لفظ قرآن میں آیا وہاں پر لکھا اس کا مطلب ہے کہ یہ تم نے دیکھا ہے، اس کا مطلب یہ مفہوم مخالف مراد ہوتا ہے۔ الم ترا، میرا محبوب کیا آپ نے دیکھا نہیں ہے؟ کیا مطلب آپ نے دیکھا ہے؟ پھر آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 158 میں الم تر الی الذی حاج ابراہیم، میرے محبوب کیا آپ نے دیکھا نہیں وہ بندہ جو میرے ابراہیم سے جھگڑا کر رہا تھا، یعنی نمرود۔ کیا مانا محبوب جب ابراہیم علیہ السلام سے نمرود مناظرہ کر رہا تھا آپ تب بھی دیکھ رہے تھے، حزقیل علیہ السلام جب مردوں کو زندہ کر رہے تھے آپ تب بھی دیکھ رہے تھے۔ الم تر کیف فعل ربک بعاد، سورہ فجر کی آیت نمبر 6 ہے کہ آپ نے دیکھا نہیں آپ کے رب نے قوم عاد کے ساتھ کیا کیا؟ کیا مانا کہ میرے محبوب جب ان پر عذاب آیا آپ ان کو دیکھ رہے تھے۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا آپ نے دیکھا نہیں رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ کیا مانا کہ میرے محبوب جب ان پر کنکریاں برسی آپ دیکھ رہے تھے۔ اب یہ الم ترا کی آیتیں قرآن میں بتاتی ہیں کہ رسول اللہ کی ولادت سے پہلے کائنات میں جو کچھ ہوتا رہا رسول اللہ ہر چیز کو دیکھ بھی رہے تھے اور سرکار سماعت بھی فرما رہے تھے۔ اب قرآن کریم سے چوتھا استدلال سنیے، سورہ البقرہ کی آیت نمبر 30 ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، اور یاد کرو لفظ اذ، یہ قرآن کریم میں یا عربی جگہ میں احادیث طیبات میں اکثر طور پر جہاں پر آئے اس سے پہلے اذکر فعل مقدر نکالا جاتا ہے۔ مفسرین علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ اس کے اندر جلالین میں بھی لکھتے ہیں، دیگر تمام مفسرین نے اس کی وضاحت فرمائی ہے کہ یہ قانون ہے جہاں پر اذ کا لفظ آئے اس سے پہلے اذکر فعل کو محذوف مانا جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے اذ یاد کرو، اذکر یعنی یاد کرو، ذکر کرو، سوچو۔ اچھا اب یاد بات کس کو کروائی جاتی ہے؟ جس کے ذہن میں جس کے مشاہدے میں وہ بات پہلے سے ہو۔ مثال کے طور پر پاکستان میں کوئی انسیڈنٹ پیش آتا ہے بڑا مشہور، سارے لوگ جانتے ہیں، میں کسی کو کہتا ہوں کہ بھائی وہ یاد ہے تمہیں جب یہ واقعہ ہوا تھا؟ وہ کہے گا ہاں اس طرح ہوا تھا۔ یا وہ پچھلی مثال لے لیں، ہم ایک خدا نخواستہ ایک حادثہ دیکھتے ہیں، میں کہوں بھائی تمہیں یاد ہے وہ حادثہ؟ یاد کرو ذرا جب ہم 2 جا رہے تھے، تو کہے گا ہاں بالکل ایسے ہی ہے۔ یہ یاد اس کو کروایا جاتا ہے جس کو علم ہو۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے وَإِذْ، اللہ میرے محبوب یاد کرو، قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا اِنِّی جَاعِلٌ فِی الْأَرْضِ خلیفہ، میں زمین میں خلیفہ بناؤں گا۔ ابھی آدم علیہ السلام نہیں بنے۔ یاد کرو، یاد کس کو کروایا جاتا ہے؟ جس کو علم ہو۔
پھر اللہ تعالیٰ فرماتے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، میرے محبوب یاد کرو ذرا جب ہم نے فرشتوں کو کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، اور یاد کرو جب ہم نے فرعون والوں سے عذاب سے تمہیں نجات دے دی بنی اسرائیل والوں کو، اور فرمایا وعید استسقاء، یاد کرو جب موسیٰ کی قوم نے بارش طلب کی آ کر، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ، اور یاد کرو جب موسیٰ کی قوم نے، موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا کہ اللہ تمہیں حکم دیتا گائے ذبح کرو، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، میرے محبوب یاد کرو جب اللہ نے آپ کی صدارت میں جلسہ میلاد مصطفیٰ منایا تھا، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، یاد کرو جب اللہ نے ابراہیم کو آگ میں ڈالا تھا، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَىٰ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ، یاد کرو جب ابراہیم کعبہ بنا رہا تھا، وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ، یاد کرو جب اللہ کے فرشتوں نے آ کے ماں مریم کو کہا رب تجھے بیٹا دینے والا ہے، اِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَىٰ إِنِّي مُتَوَفِّيكَ، یاد کرو جب اللہ نے عیسیٰ کو یہ کہا، اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے سے لے کر جناب عیسیٰ کے وصال آسمان پر جانے تک از کا لفظ استعمال فرما کے اللہ فرماتا ہے یاد کرو میرے محبوب، یاد کرو یہ سارے واقعات آپ دیکھ بھی رہے تھے، آپ سماعت بھی فرما